تو یہ لیگل میٹرز ہیں تو انہوں نے بیان کر دیے. پولیٹیکلی آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ستانا چاہتے ہیں, جو آپ کو سیالکوٹ سے اٹھاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, طویل عرصے تک آپ کی صحت بھی خراب کی انہوں نے, آپ کو اندر رکھا, کیا وہی لوگ ہیں انتقامی ابھی تک آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی؟ میں نے نا رات کو قرآن پاک میں نا پڑھا اور احادیث میں بھی پڑھا, اس کا بہت سخت عذاب ہے اور بڑی سخت سزا ہے. آپ بیت اللہ سے اور اس کے طواف سے نہیں روک سکتے مسلمانوں کو. اور جابر حکمران کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ظالم حکمران ایک حدیث کے اندر. سورہ انفال میں بھی میں پڑھ رہا تھا, شاید آیت نمبر 34 تھی, وہاں پہ بھی ہے, اور دیگر صورتوں کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے. تو اب یہ کون ہے جو اتنا بڑا رسک لے رہا ہے؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں. حج پہ تو میں چلا ہی جاؤں گا انشاءاللہ, اور حج تو میں کروں گا انشاءاللہ. یہ تو میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے اور میں چلا جاؤں گا حج پہ. اب یہ اس طرح روکنے سے, یہ رکاوٹیں ڈالنے سے, بجائے اس کے کہ مجھے دعائیں دے کے رخصت کریں, میرے خیال میں اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں جو لوگ بھی کر رہے ہیں. غلط بات ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم رات کو گئے تھے ایئرپورٹ پہ, وہاں جا کے پتہ چلا جی کہ آپ کا نام پہلے نکال دیا گیا تھا, پھر دوبارہ ڈال دیا گیا, اور سنڈے والے دن ڈالا گیا. جو میرے پاس انفارمیشن ہے, ای سی ایل میں میرا نام سنڈے کو ڈالا گیا. اب آپ سارے صحافی ہیں, کیا سنڈے کو کوئی کیبنٹ میٹنگ ہوئی یا کوئی کیبنٹ کے ایجنڈا کے اوپر میرا نام موجود تھا؟ تو ای سی ایل میں نام ڈال کیسے گیا؟ وہ تو ڈال ہی نہیں سکتا کیبنٹ میٹنگ کے بجائے. وہ پہلے نکال دیا انہوں نے عدالتی آرڈر پہ, پھر انہوں نے دوبارہ ڈال دیا. ایکچولی یہ کنٹیمپٹ کا کیس بنتا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے ایک فریش بھی اپلیکیشن ڈالی ہے عدالت کے اندر, اور ہماری کوشش ہے کہ آج ہی سنی جائے. اور میں کل نہیں جا پایا تو میرے پاس آئی اسٹل ہیو اے چانس, اور میں نے یہ اپنا جو ہے وہ اس لیے کنیکشن فلائٹ رکھی تھی کہ آگے میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ایسا موجود ہو کہ اگر مجھے روک لیا جائے تو میں دوبارہ ٹریول کر کے اپنی جو حج والی فلائٹ ہے اس کو پکڑ سکوں. تو میرے پاس ابھی چانس ہے, اور میں دوبارہ حج والی فلائٹ پکڑوں گا اور جاؤں گا. یہاں سے میں نے اب کل کے لیے ٹکٹ لیا ہوا ہے, اور جو کل والا ٹکٹ ہے وہ بھی ہم نے دوبارہ جمع کروا دیا ہے کہ جناب میرے پاس چانس ہے مجھے کل دوبارہ روانہ کیا جائے اور مجھے موقع دیا جائے کہ میں جا کے حج کروں. 2022 میں نہیں کرنے دیا, مجھے گرفتار کر لیا. 2023 میں اغوا ہو گیا, نہیں کرنے دیا. اب 2024 میں پھر ای سی ایل میں نام ڈال دیا, میں ٹریول کرنے گیا, پھر مجھے واپس بھیج دیا. تو میں روز جاؤں گا جب جب مجھے موقع ملے گا, اور کوشش کرتا رہوں گا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور حج کر سکوں. تو جو لوگ روک رہے ہیں نا, وہ صرف قرآن پاک میں پڑھیں اور حدیث میں پڑھیں کہ اس روکنے کا عذاب اور گناہ کیا ہے. عمران ریاض صاحب, باہر جا کر سعودی عرب جا کر آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں یا کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو نہیں الاؤ کیا جا رہا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یعنی یہ تو میرے اپنے دماغ میں یہ سوالات ہیں جو آپ کے دماغ میں ہیں. شیطان کو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہ تو دیکھیں جو آپ جتنی بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں یا آپ کے ارکان ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے نا, حج کے مناسک, تو وہ تو آپ کو پورے کرنے ہیں. عمران ریاض صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت جرم ہو چکی ہے آپ کو یہ کرنے سے؟ دیکھیں, اب جو فرحاد کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو باقی صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, عارف حمید بھٹی صاحب کی ابھی نوکری چلی گئی دوبارہ, کچھ اور صحافیوں کے ساتھ بھی پرابلمز ہو رہے ہیں پاکستان میں, بہت سارے صحافیوں کے ساتھ. کبھی کوئی گرفتار کر لیا جاتا ہے, کبھی کسی پہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے. سندھ میں ایک اور صحافی, ان کو گولیاں لگی ہیں. نصر اللہ صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. ایک اور صحافی خیبر پختونخوا میں شہید ہو گئے ہیں. تو صحافیوں کے لیے پاکستان میں حالات آسان نہیں ہیں. وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتے جا رہے ہیں, پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اور جو سوشل میڈیا کے اوپر صحافت کرتے ہیں لوگ, ان کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. کچھ نئے ٹیکسز کہہ رہے ہیں, کچھ نئی پابندیاں کہہ رہے ہیں, کچھ نئے قوانین کہہ رہے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایکچولی گلا دبانے کی کوشش ہو رہی ہے ان آوازوں کا جو آوازیں وہ بات نہیں کہتی ہیں اپنی زبان سے, جس بات کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ بات آپ کریں اور ہماری فیور میں بات کریں. تو جو اس وقت ریاست جس حکومت کے کنٹرول میں ہے, وہ کچھ نہ کچھ کر کے صحافیوں کو کنٹرول پوری طرح سے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن یہ ماضی میں ہو نہیں سکا, ڈکٹیٹرز بھی نہیں کر پائے, تو اب کیسے ہوگا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. عمران بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ گھر سے نکلے تو آپ کو کچھ شکوک و شبہات تھے کہ آپ کو روکا جائے گا, یا سڈن وہاں پہ جا کے پتہ؟ دیکھیں, فار می اٹس آلویز 50-50. میرے لیے تو ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے کہ 50-50 ہے ہر کام میں. گھر سے نکلیں, گھر واپس آئیں گے, نہیں آئیں گے, 50-50 ہے. کسی سے ملنے جا رہا ہوں, اس کو مل پاؤں گا, نہیں مل پاؤں گا, 50-50 ہے. ایئرپورٹ جا رہا ہوں, میں ٹریول کر پاؤں گا, نہیں کر پاؤں گا, 50-50 ہے. کیونکہ جن حالات میں ہم جی رہے ہیں نا, اس میں کوئی بھی چیز آپ کنفرم نہیں کر سکتے. چیزوں میں شیورٹی ختم ہو گئی ہے. تو میرے لیے تو 50-50 تھا. کل مجھے پوچھ رہے تھے سب لوگ کہ وٹ ڈو یو تھنک. رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے, کھانا شانا کھا رہے تھے,
ایئرپورٹ جانے سے پہلے. تو مجھے پوچھا سب نے, میں نے کہا جی میرے لیے تو یہ ایسے ہے کہ 50-50 ہے. تو انہوں نے کہا پھر اگر آپ کو روک لیا, تو میں نے کہا میں سرپرائز نہیں ہوں گا اس میں, کیونکہ وہ اتنی ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں, تو وہ مجھے اب وہ اس طرح سے سرپرائزنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ اب نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا. سسٹم سے کوئی گلا شکوہ؟ سسٹم کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ, گلا کیا ہے, اس کو ٹھیک کریں گے. سر سپریم کورٹ میں آج مخصوص نشستوں سے متعلق کیس ہے, کیا سمجھتے ہیں سر؟ ہارنے والوں کو نہیں ملنی چاہیے. دیکھیں اصول ایک تو فکس ہونا چاہیے, لوگوں نے جس کے خلاف ووٹ دیا اس کو تو نہیں ملنی چاہیے نا سیٹ. مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ حیرت ہوتی ہے, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, ہم حکومت کو نہیں مانتے, ہم اس نظام کے خلاف لڑیں گے, دوسری طرف وہ مخصوص نشستیں جو کسی اور جماعت کی جیتی ہوئی ہیں وہ الیکشن کمیشن نے دے دی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لے لی. یعنی ایسے تو نہیں ہوتا, یا تو آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کہیں جی ٹھیک ہے یہ غلط چیز ہے میں اس کو نہیں دے رہا. ایک پولیٹیکل پارٹی تو کہتی وہاں پہ کھڑی ہو گئی جی ہماری بنتی نہیں ہے ہم کیوں لے لیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم ڈیموکریسی کے ماننے والے ہیں, بھئی ہم ہارے ہیں جہاں سے وہاں کی مخصوص نشستیں ہم کیوں لے لیں. PMLN کہہ دیتی, چلے ان دونوں نے نہیں کہنا تھا تو MKM کہہ دیتی, اس کی تو وہ جیتی ہوئی بھی بہت مشکوک ہے. جب اس نے بھی نہیں کہا تو فضل الرحمان صاحب تو انقلاب کی بات کر رہے ہیں نا, وہ کہہ دیتے, انہوں نے بھی نہیں کہا. میرے خیال میں اب ججز کو کہہ دینا چاہیے. یہ جو فل کورٹ بنا یہ بڑا فشی ہے معاملہ. سینئر 7 ججز کے بارے میں رائے آ رہی تھی پہلے کہ یہ اس طرح بننا چاہیے لارجر بینچ, لیکن اب یہ فل کورٹ بن گیا ہے. 6 ججز کے خط کے معاملے پہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے, اور باقی اس سے ملتے جلتے دیگر کیسز ہیں ان میں بھی ڈیمانڈ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے. اب اس کیس میں بن گیا ہے تو امید کرتے ہیں باقیوں میں بھی بنے گا. اچھا عمران ریاض صاحب, خان صاحب جیل کے اندر سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگریسو رہیں بجائے اس کے کہ ڈیفینسو آپ رہیں, تو اس تمام تر صورتحال میں PTI کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا وہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں جو کہ نبھانی چاہیے؟ دیکھیں ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہے, جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اتنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ لوگ اپنی کیپیسٹی سے آگے جا کے کام کرتے ہیں, کچھ اپنی کیپیسٹی سے تھوڑا سا پیچھے بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ عمران خان کو ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان میں تو بہت انرجی ہے اور وہ ہمیں ہوا بھر کے بھیجتے ہیں, باہر کے جا کے اپنی اگریسو سیاست کرو. کیونکہ جتنی بری اس وقت گورننس کی صورتحال ہے, اگر اس کا عشر اشیر بھی کسی گورنمنٹ کا ہوتا تو اپوزیشن اس کا جینا حرام کر دیتی. لوگ جتنے تنگ ہیں, جس طرح کے بل آ رہے ہیں لوگوں کو, جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے, جتنی بدامنی ہے, جتنی صورتحال خراب ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, یہ جتنی چیزیں خراب ہوئی ہیں معیشت میں, اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ پڑ رہا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی ایسا موقع ضائع نہیں کرتی. میرے خیال میں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں یہ موقع ضائع نہ کرو. اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایسا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 2 سیشنز میں شاید گورنمنٹ کو ہیلپ کیا کہ آپ چلا لیں, سیشن کو چلا لیں. یہ پالیسی تحریک انصاف کی پہلے نہیں تھی, تو گریجولی شاید وہ اپنے آپ کو سسٹم کا حصہ بنا رہے ہیں. اب کچھ نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں تو ٹھیک بھی ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں یہ اس طرح بھی نہیں ہو رہا. اچھا عمران ریاض صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب جو پہلے یہاں پہ جلسے کیا کرتے تھے تو کافی کراؤڈ اکٹھا کرتے تھے, اب وہ یہاں پہ نہیں ہیں بلکہ دبئی میں تھے گزشتہ روز تک جو اطلاع تھی, اور ابھی جلسوں جلوسوں کے لیے بھی کہا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو رہنما ہیں وہ اسی طرح سے کراؤڈ اکٹھا کر پائیں گے جلسے جلوس کے لیے یا کہ نہیں؟ دیکھیں کراؤڈ تو کوئی بھی اکٹھا کر لے گا, عمران خان صاحب کے لیے ہے. شیر افضل مروت نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنی پارٹی کو لیڈ کیا تھا اور مشکل ٹائم پہ کیا تھا. ابھی ان کے ستارے گردش میں, اور ان کو خود پارٹی نے ہی تھوڑا سائڈ پہ کیا ہوا ہے. اس کی ریزن ہے نا, اسپیشلی جو ایک سعودی عرب والا سٹیٹمنٹ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹریٹجیکلی سوٹ نہیں کر رہا تھا, اس میں ان کو نقصان ہو رہا تھا. تو مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شیر افضل مروت کا کوئی اور پرابلم نہیں ہے, یہ جو سعودی عرب والا سٹیٹمنٹ ہے یہ ان کے گلے پڑا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے شاید وہ ابھی اس سارے گیم سے آؤٹ رہیں گے, لیکن وہ ہمیشہ آؤٹ نہیں رہیں گے, مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. سر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان بزدار کے مقابلے میں, یا پرویز خٹک یا باقی جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے مقابلے میں اچھا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے خلاف پرویز خٹک نے تو ایکسیپشنل کام کیا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. محمود خان کے بارے میں آپ کے کوشچنز ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے وزیر اعلیٰ تھے اور وہ چیزیں وہ نہیں کر پائے, لیکن پرویز خٹک نے واقعی میں جس کو تبدیلی کہتے ہیں انہوں نے کوشش کی تھی اور کام کر کے بھی دکھایا تھا. وہ بعد میں وہ پارٹی چھوڑ گئے, انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری نہیں کی, وہ چیزیں الگ ہیں. لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ پرویز خٹک کے دور میں جو انہوں نے کیا اس کی بنیاد پہ پھر یہ ماڈل پورے پاکستان کے اندر آیا الیکشن جیت کر 2018 میں. تو علی امین گنڈا پور کو آپ عثمان بزدار سے اور محمود خان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ ریئل پولیٹیکل ورکر ہیں,
मार खा के आए हो, एक लंबी स्ट्रगल है पॉलिटिकल, वो सियासत को और सियासतदानों को समझते भी हैं, और उन्होंने फजलुर रहमान जैसे तगड़े सियासतदान को बार बार इलेक्शन हराया है, डेमोक्रेट भी है। तो अली अमीन गंडापुर चीज़ों को पॉलिटिकली भी बेहतर हैंडल कर सकते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी कोई चीज़ें आ भी नहीं रही जिनको आप पॉइंट आउट करके कहें कि ये बुरा हो रहा है। इस रजीम से आपको कितनी तवक्कुआत हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और ये रजीम एक ही पेज पर लग रही है, एक ही तस्वुर किए जा रहे हैं, तो क्या स्टेबिलिटी ला पाएंगे? औरंगजेब भी वज़ीर ख़जाना है, तो पेट्रोल का भी मामला चला, 15 रुपये फिर 4 रुपये है। मुझे उसमें लगता है कि शहबाज शरीफ साहब से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई। देखें, शहबाज शरीफ साहब की अगर अपनी टीम हो ना तो वो कुछ भी करने से पहले उनको आगाह करेगी, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी टीम के प्लेयर दिए हुए हैं ना, तो फिर वो प्लेयर अपनी टीम में जाके आगाह करेंगे, शहबाज शरीफ साहब को नहीं बताएंगे। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब को इस काबिल नहीं समझा गया कि उनको भी इन्फॉर्म किया जाए अपने फैसले से, और ये सुबह की हो गई। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। जो 15 रुपये कम हुआ था पेट्रोल का।